بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس جیت چکے ہیں اور ان کی گورنمنٹ ہار چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ملک سے جا چکی ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ AJF کی آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بنگلہ دیش کے حالات نہایت ہی خراب ہیں۔ بنگلہ دیش میں خانہ جنگی اور جنگ کے حالات چل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ کی سروس بند تھی اور موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سروس سمیت بنگلہ دیش میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ ٹی وی اور نیوز کاسٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس اور آرمی اور پولیس آپس میں مد مقابل تھے۔ بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں آرمی کے ہیلی کاپٹر سے لینڈ کیا جاتا تھا اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس پر بھاری ظلم کیا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس اس کے باوجود اپنی پروٹیسٹ پر نہیں رک رہے تھے، لیکن آخر یہ پروٹیسٹ کیوں تھی اور کس وجہ سے تھی؟ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروٹیسٹ کوٹا سسٹم کی وجہ سے تھی، جو کہ کوٹا سسٹم میں فریڈم فائٹرز کی میرٹ سیٹس کو لے کر تھی۔ اب یہاں جاننا یہ ضروری ہے کہ شیخ حسینہ نے استعفیٰ کیوں دیا اور یہ فریڈم فائٹرز کون ہیں اور میرٹ میں ان کا کیا کردار ہے۔ یہ جنگ شروع ہوتی ہے 5 جون 2024 کو، کہ جب اچانک بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ کوٹا میں فریڈم فائٹرز کو 43% میرٹ پر سیٹ دے دیتا ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس باہر نکل آتے ہیں اور سول سروسز میں ان کو کوٹا نہیں دیا جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور فریڈم فائٹرز کے بچے یہاں پر آ کے سیٹیں لے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے فریڈم فائٹرز کون ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے 1971 کی جنگ، جو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں جن لوگوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی اور ان کو ایک علیحدہ ملک دلوایا، ان لوگوں کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا ہے۔ جب 1972 میں شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے فریڈم فائٹرز کے لیے کوٹا سسٹم رکھا، جو کہ 30% تھا۔ اس کے بعد 1997 میں فریڈم فائٹرز کے بیٹوں کو بھی کوٹا سسٹم میں حصہ دے دیا گیا، وہ بھی 30% تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2010 میں فریڈم فائٹرز کی گرینڈ سنز کو بھی کوٹا میں حصہ دے دیا گیا، جس پر احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج کی بنا پر 2018 میں ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیے اور تمام کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا گیا اور تمام سسٹم کو میرٹ کی بنا پر کیا گیا۔ لیکن اچانک 2024 5 جون وہ دن تھا کہ جب سپریم کورٹ دوبارہ ایک فیصلہ دے دیتی ہے۔ اس میں دوبارہ کوٹا سسٹم کو بحال کر دیا جاتا ہے اور فریڈم فائٹرز کو کوٹا میں دوبارہ 30% تک دے دیا جاتا ہے، جس پر بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پروٹیسٹ میں آرمی کو اور پولیس کو اپنے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے، جس میں 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس شہید کر دیے جاتے ہیں اور ہزاروں زخمی اور لاکھوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت تھی تو ان کی ایک اسٹوڈنٹ ونگ، جن کو شاطرہ لیگ کہتے ہیں، انہوں نے اسٹوڈنٹ میں پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے خلاف احتجاج کیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا، جس میں کئی اسٹوڈنٹس شہید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ آرمی اور پولیس نے بھی ان کے خلاف مظاہرے کیے اور کئی اسٹوڈنٹوں کو شہید کر دیا گیا اور کئیوں کو زخمی کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، انہوں نے اپنی پروٹیسٹ یہ ختم نہ کی اور اپنی پروٹیسٹ آخر ممکنہ حد تک جاری رکھی۔ تب تک تو اسٹوڈنٹ صرف یہی چاہتے تھے کہ کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور تمام سیٹس کو میرٹ پر کیا جائے۔ بالآخر 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ بنگلہ دیش یہ بات مان لیتی ہے اور تمام کوٹا کو ختم کر دیتی ہے اور یہ سیٹس کو 93% میرٹ پر کر دیتی ہے۔ 93% میرٹ پر سیٹیں کرنے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس اپنا احتجاج ختم نہیں کرتے۔ اس پر ان کی یہ شرائط ہوتی ہیں کہ ہمارے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو قتل کیا ہے یا شہید کیا ہے، وہاں کی گورنمنٹ ریزائن کر دے، جس پر شیخ حسینہ کے کچھ خطرناک بیان آتے ہیں۔ ان بیانوں نے معاملے کو اور سنجیدہ اور سرگرم کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوٹا سسٹم میں میرٹ اگر فریڈم فائٹرز کو نہ دیا جائے تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے؟ دوستو، رضاکار وہ ہیں جنہوں نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا اور بنگلہ دیش کو آزادی دلوانے میں ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے بعد پروٹیسٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ سمیت تمام عوام باہر نکل آتی ہے اور پورا بنگلہ دیش کو بلاک کر دیتی ہے۔ ان بلوکیج کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین کا نقصان ہوتا ہے، جس پر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ بھی گرم ہو جاتی ہیں اور تمام لوگوں کو یہ حکم دیتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ پروٹیسٹ ختم نہ کی تو میں آرمی طلب کر لوں گی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آرمی کو کہتی ہے کہ تمام لوگ جو کہ نہیں رکتے ان کو شوٹ کر دیا جائے، یہاں تک کہ سائڈ شوٹ کا آرڈر آ گیا۔ لیکن بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے یہ بات کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری عوام ہے اور ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، بنگلہ دیش کی آرمی کے انکار کی یہاں ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ شیخ حسینہ کے کہنے پر جب پہلے انہوں نے مظاہرے کیے اسٹوڈنٹوں کے خلاف تو وہاں انہوں نے UN نیشن کی گاڑیاں استعمال کی۔ جب یہ بات ورلڈ نیوز میں پہنچی اور ورلڈ میڈیا تک پہنچی تو UN نیشن نے ان سے یہ سوال کیا
اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے UN نیشن کی گاڑیاں رینٹ پہ لی تھی، لیکن ان کے اوپر سے لوگو ہٹانا بھول گئے تھے۔ یہ گاڑیاں رینٹ کی ہوئی تھی یا نہیں اس بات کا تو ہمیں اتنا علم نہیں ہے، لیکن بات آگے بڑھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی پولیس سے جب مدد طلب کی گئی تو ان سے یہ معاملہ نہ سنبھالا گا اور سٹوڈنٹس ان کے سیلز یعنی جیلز میں داخل ہو گئے اور اپنے سٹوڈنٹس کو باہر نکالنے کی کاوشوں میں لگے رہے۔ اس میں کئی پولیس والے بھی شہید کر دیے گئے۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے بھی اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لیا اور بالآخر بنگلہ دیش کی آرمی نے 6 اگست کو یہ فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اس گورنمنٹ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات ان کے بس سے باہر تھے اور بنگلہ دیش کی آرمی اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی۔ بنگلہ دیش کی عوام اور سٹوڈنٹس پروٹیسٹ میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ اب انہیں کسی بھی نقصان یا کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بالآخر 6 اگست 2024 کو شام 4 بجے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو وارن کیا گیا کہ آپ 45 منٹ میں استعفیٰ دے دیں، اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گی تو آپ سے استعفیٰ زبردستی لے لیا جائے گا۔ تو بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کو 15 منٹ کے اندر استعفیٰ دینا پڑا۔ انہوں نے 45 منٹ کی بجائے 15 منٹ میں استعفیٰ دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے انڈیا گئی تھی۔ بنگلہ دیش سے نکلنے کے بعد اسٹوڈنٹوں نے ابھی اپنی پروٹیسٹ ختم نہیں کی، بلکہ شیخ حسینہ کے گھر پر حملہ کر دیا اور ان کی گھر پر آگ لگا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں حالات بہت ہی سرگرم ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر معاملات کو سنبھالا جا رہا ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ بھی اٹھا دی گئی ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ان کے معاملات کو کچھ ہی دن میں سنبھال لیا جائے گا۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو ہم نے آپ کو بتا دی اور بنگلہ دیش کے تمام واقعے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔